بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال عز وجل كما ورد في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال عز وجل كما ورد في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب وقال جل وعلا كما ورد في سورة بني إسرائيل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق الله العظيم. وقال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه رواه الإمام البخاري رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اربعین نبوی کی جو حدیث نمبر 38 ہے، اس کے پہلے حصے پر میں سمجھتا ہوں گفتگو مکمل ہو چکی ہے، تاہم اس کی یاد دہانی ضروری ہے. اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. بہت اہم حدیث، بہت اہم حدیث. اس میں نے سب سے پہلے عرض کیا تھا آیات قرآنیہ کے حوالے سے بھی ولی ہوتا کون ہے، اور یہ ولایت باہمی جو ہے بندے اور رب کے درمیان، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ولایت باہمی ہے، اس معنی میں اللہ اہل ایمان کا ولی، اہل ایمان اللہ کے ولی. سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف. اور سورہ یونس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے. یہ کون ہے اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے حقیقی معنی میں
اور وہ تقویٰ کی روش اختیار کیے رہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کی ایک آیت کے حوالے سے کہ تقویٰ در حقیقت کسی مقام کا نام نہیں ہے. تقویٰ ایک موٹیویٹنگ فورس ہے، ڈرائیونگ فورس ہے، جو بندہ مومن کو آگے سے آگے لے کر جاتی ہے، اونچے سے اونچا. وہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے اس میں کہ شراب کی حرمت کا آخری اور حتمی حکم آنے کے بعد مسلمانوں کی تشویش کو دور کرنے کے لیے کہ ہم تو پیتے رہے اتنے عرصے شراب، اگر یہ رجس ہے تو یہ تو ہمارے تو وجود میں سرایت کیے ہوئے، کیا بنے گا؟ فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. یہ مراتب ہیں، ان پر کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، آج نہیں جاؤں گا. تو یہ ولایت باہمی ولی ہوتا کون ہے؟ جیسا کہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کے سر میں سینگ نہیں ہوتے، ولی بھی ایک عام انسان ہوتا ہے. یہی 2 ہاتھ 2 پاؤں ناک کان جو ہمارے ہیں ان کے بھی، یہی انبیاء کا معاملہ ہے. تو ولی ہوتا کون ہے؟ حقیقی معنی میں ایمان، اور اس میں تقویٰ جو ایمان کے اندر اضافہ کراتا چلا جائے یہاں تک کہ وہ ایمان ایسا ہو جائے کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسا یقین جیسے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ بات مستحضر رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس ایمان کے بارے میں نے عرض کیا تھا حقیقی ایمان کے کچھ ثمرات ہیں. سورہ تغابن اس موضوع پر بہت اہم ہے، اگر دلچسپی ہو تو اس کا کہیں سے کیسٹ لے کر اس کے درس کا وہ سنیے گا. ایک تو خارجی ہے، یہ درخت ایسا ہے جس میں کچھ پھل تو لگتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں. آم کا درخت ہے، آم لگا ہوا ہے، سنترے کا درخت ہے، سنترا لگا ہوا ہے. ایک کیا ہے؟ اطاعت اللہ و اطاعت الرسول. اور یہ اطاعت ہونی چاہیے سمع و طاعت کے انداز میں، جزوی نہیں کلی. کبھی غلطی ہو جائے تو معافی، توبہ کر لے، معاف کر دے. اور نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ. اس میں 2 چیزیں شامل ہیں: دعوت، اللہ کے دین کی دعوت دینا، تن من دھن اس کے لیے خرچ کرنا، وقت لگانا، صلاحیت صرف کرنا. ذہانت اللہ نے دیے تو دین کو سمجھو، دین کے پیغام کو سمجھو اور پہنچاؤ آگے. سمجھو گے نہیں تو پہنچاؤ گے کیا خاک. اور دوسرے اقامت، دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد. اس کے لیے جو بھی مراحل آئیں، جس میں یہاں تک کہ اگر فرض کیجئے نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے تو آ جاؤ. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہ تو خارجی ہے. ایک ہے داخلی. داخلی کیا ہے؟ تسلیم و رضا. اے اللہ جو تیری مرضی میں راضی. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. توکل و اعتماد، کسی شے پر توکل نہ ہو، نہ اپنی قوت پر، صلاحیت پر، ذہانت پر، فطانت پر، نہیں، نہ مالی اسباب و وسائل پر، نہ مادی اسباب و وسائل پر. اور اس اعتبار سے محبت، اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ اور اس کے ساتھ اس کا رسول بریکٹ کر دیجیے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی روح سے یہ محبوب ترین ہو جائیں، یہاں تک کہ محبوب تر ہوں باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، میاں سے، بیوی سے، اور یا جو بھی رشتہ دار ہیں ان سے. اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیا ہوا ہے، وہ کاروبار جس میں کساد کا اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور وہ بلڈنگیں جو بڑے شوق سے، چاو سے بنائی ہیں، محل جو تعمیر کیے ہیں، اگر ان کے مقابلے میں اللہ کی محبت کم ہے تو جاؤ دفع ہو جاؤ. اللہ کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. محبت کے ساتھ ہی حمیت، اللہ کی حمیت. اللہ کا جھنڈا گرا ہوا ہے بھائی اٹھاؤ. اللہ کا دین پامال ہے، کھڑا کرو، اس کو قائم کرو. ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. جزوی فروعی معاملات میں اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. رفع دین ہے یا نہیں ہے، آمین بالجہر ہے یا نہیں، وغیرہ. دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اختلاف نہ ہو. اور نصرت، یہی اللہ کی، اس کے رسول کی مدد. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو قائم کرو. اور کیا چاہیے؟ مدد اللہ کو.
وما اريد منهم ان يطعمون، میں تو کوئی یہ نہیں چاہتا مجھے کھانا کھلاؤ، کوئی چیز میں نے مانگی نہیں، وہ تو میں کھلاتا ہوں۔